اور اتنے پریشر میں امریکہ کا رویہ آپ کے خیال میں مذاکرات کی طرف زیادہ مائل ہوگا یا اسی طرح دھمکیاں آمیز رویہ امریکہ جاری رکھے گا اگر ایران میں قیادت تبدیل ہو جاتی ہے؟ جیسے کہ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو قیادت کونسل ہے اس میں علی رضا عرافی کو بوری کونسل کا رکن مقرر کر دیا گیا ہے اور وہ جلد تقرری کر دیں گے نئے سپریم لیڈر کی. اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ایران مذاکراتی عمل میں داخل ہوگا یا وہ ریونج کی طرف، انتقام یا بدلے کی طرف ہی کارروائیاں جاری رکھیں گے؟ نہیں دیکھیے، ایران کو پتا ہے نا کہ یہ نیوکلیئر ایشو نہیں ہے، تو وہ تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ نیوکلیئر ایشو کے اوپر تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ جو امریکہ مانگتا تھا پہلے وہ دے دیا انہوں جی. نے. زیرو انریچمنٹ، ہم ہوں. نہیں انریچ کریں گے، چلے جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے. جی. اور یہاں تک کہ وہ جو انہوں نے یہ کمٹمنٹ دے دی تھی کہ کبھی نیوکلیئر پروگرام نہیں کریں گے، اور یہاں تک اب لوگ ویسٹرن کامنٹیٹرز کہہ رہے ہیں کہ سپریم لیڈر تو خامنہئی صاحب تو اس کے حق میں تھے ہی نہیں کہ انہوں نے نیوکلیئر فتویٰ ویپن دیا بنائے جائیں. تھا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور نہیں بنایا جائے گا، تو ان کی شہادت کے بعد یہ فتویٰ بھی واپس ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، فتویٰ نہیں واپس ہو سکتا، فتویٰ تو ہے اب. تو بیسکلی یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ تھا. دا فتویٰ واز اے پالیسی اسٹیٹمنٹ مینٹ فار دا ویسٹ. جی. تو یہ جو امریکہ نے ڈرامہ کیا نا، نیوکلیئر نیوکلیئر نیوکلیئر، یہ صرف ایکسکیوز تھا. دیٹ واز ناٹ اٹ. اوکے. اب وہ بہت، تو اگر وہ ریزن نہیں تھا تو پھر ریزن کیا تھا؟ اچھا، یہاں آ کے مختلف تھیریز ہیں. ایک سمپل تھیری تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پھنس گیا تھا، دھمکیاں دیتا دیتا پہنچ گیا یہاں پہ، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے نکلنا، تو اس نے پھر اب یہ کیا ہے اور اسرائیل کے کہنے کے اوپر کیا ہے. دوسری تھیری یہ ہے کہ نہیں، پہلے دن سے یہی فیصلہ تھا. دسمبر کے اندر جب نیتن یاہو کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فلوریڈا میں اس کے گھر، تو وہاں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب تیاری کریں، ہم یہ کریں گے، اور ان دا مین وائل نیگوسیشنز ٹرائی کریں گے کہ اس کو لمبا کیا جائے تاکہ تیاری ہو جائے پوری، کیونکہ کافی لمبی چوڑی تیاری کرنی پڑتی تھی. تو آئی تھنک ایران کو بھی پتا تھا کہ یہ آئیں گے، دے ول کم. تیسرا آبجیکٹو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جو کہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک نئی تھیری ہے، کہ وہ نئی تھیری یہ ہے کہ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتا ہے کہ چائنا از دا بگ تھریٹ، ایران از ناٹ اے تھریٹ ٹو امیریکا اینڈ ٹو دا امیریکن انٹرسٹ. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ چائنا کو تکلیف ہوگی یہ سب چیز کرنے کے ساتھ، اور ان کی آئل سپلائیز، انرجی سپلائیز گر جائیں گی، ان کا ریٹ آف گروتھ گر جائے گا. جتنی دیر بند رہتا ہے تو بند رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس تو اپنی آئل اور گیس تو بہت ہے. تو اس لیے ایک دو کنٹریز ہیں جو کہ ڈپینڈ کرتی ہے، بٹ ناٹ آل آف دم. تو وہ تھیری یہی تھی کہ جی چائنا کو روکنا ہے. مگر اگر یہ امریکہ کا آبجیکٹو تھا تو اسرائیل کا آبجیکٹو کیا ہے؟ اب اسرائیل کا آبجیکٹو تو سمجھ آ گیا نا. پہلے تو یہ تھا کہ ایران کو ریجیم چینج، مگر اب جو خبریں آ رہی ہیں، جو چیزیں نکل رہی ہیں باہر، جو وہ امریکن ایمبیسڈر حکیمی صاحب نے جو بات کہی ہے، وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. یہ تو سعودی عربیہ کا بھی حصہ لینا چاہتے ہیں، شام کا بھی حصہ لینا چاہتے ہیں، جارڈن کو عزم کرنا چاہتے ہیں، ایجپٹ سے بھی کوئی تھوڑا بہت لینا چاہتے ہیں. تو یہ تو بگ گریٹر اسرائیل دریا پروجیکٹ. نیل سے اور فرات یہ تک. تو یہ تو اس میں ایران سے بھی، ایران از اے پرابلم ان دیٹ اینڈ دے ہیو ٹو ایلیمینیٹ ایران. اور وہ جو پہلے جو ہم نے کل اپنے کو ویڈیو دکھائی تھی کہ 7 ملکوں کا ٹارگٹ تھا اسٹیج 1، ایران واز دا لاسٹ ان اسٹیج 1، تو وہ ابھی اٹس بینگ کمپلیٹڈ. تو آئی تھنک اس قسم کی سچویشن ہے. اگر اسرائیل کے آبجیکٹو ایک ہے اور امریکہ کا آبجیکٹو کچھ اور تھا، تو یہ پھر یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، کیونکہ دونوں کے آبجیکٹو تھوڑے سے فرق ہے. شارٹ ٹرم میں تو ایک ہو سکتا ہے، مگر لانگ ٹرم میں اٹ از ڈفرنٹ. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو، اسرائیل کو تو پرابلم نہیں ہے، وہاں تو امریکہ کے اندر پرابلم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. انٹرنل یہ ہے کہ 75% آف امریکن سپورٹ نہیں کرتے اس چیز کو، انکلوڈنگ ہز اون میگا بیس. اور دوسرا یہ ہے کہ اب کانسٹیٹیوشنلی یہ ایسے نہیں تھا کہ وہ ایک دن کے لیے آئے اور کر کے چلے گئے کسی کے، یہ تو فل فلیش وار میں آگے انٹر کر گیا ہے کانگریس کی اجازت لیے بغیر. تو وہاں کانسٹیٹیوشنل ایشوز بھی اب کھڑے ہوں گے اباؤٹ دس، بیکاز یہ آپ نے کیسے جنگ لے لی آپ وداؤٹ. تو امریکن ڈیموکریٹک اسٹرکچر جو ہے وہ بھی اب اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان آ گیا کہ یہ اس کا کیا اثر ہونے جا رہا ہے آگے. سو آئی تھنک آہستہ آہستہ ایز ہی موو فارورڈ ڈونلڈ ٹرمپ ول کم انڈر لاٹ آف پریشر. اور اس وقت جو بساط ہے وہ فی الحال ایران کے حملے کو لے کر، ایران پر کیے جانے والے حملے اور اس شہادت کو لے کر
کافی پیچیدہ ہے اور بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں، جن میں سے کچھ سوالوں کے جواب ہم نے تلاشے، اور باقی معاملات کے جو غیر جانبدار ملک ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ کیا اب بھی غیر جانبدار رہیں گے؟ ایران کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے اس کے بعد امریکی اڈوں کا اس خطے میں مستقبل کیا ہے، اور پاکستان کا کردار یا پاکستان کا رد عمل کیا رہا ہے، سارے معاملے پر ایک بریک کے بعد آ کے بات کریں گے۔